ویلکم ٹو گیم آن ہے ونس اگین. آج میچ ہے بنگلہ دیش ورسز نیوزی لینڈ کا اینڈ کل جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا اس پہ بہت ہی ہم نے لمبی طویل ایک ڈسکشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور کافی جسے کہتے ہیں نا کہ اینالائز کیا کہ کیا اسٹرینگس ہیں انڈیا کی, کیا ویکنیسز پاکستان کی تھیں اینڈ ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن کی بات ہوئی کہ کہیں نہ کہیں سیلف ریفلیکشن کی بہت ضرورت ہے کہ خود ریئلائزیشن ہو کہ کہاں پہ جو ہے ویئر وی آر گوئنگ رانگ ان اوور آل ایز پاکستان کرکٹ. مطلب صرف ایک پلیئر کو یا اٹ واز نیور دا کیس کہ کسی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا یا کسی کے بارے میں انڈیویجولی بات کی جا رہی تھی, بٹ اوور آل بہتری کی بات ہو رہی تھی کیونکہ ناؤ یو لینڈیڈ یور سیلف ان اے سچویشن جہاں پہ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن ادر ٹیمز ونس اگین فار ریزلٹس. فار ایگزامپل آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ سکندر بخت. سکندر, ویلکم ٹو گیم آن ونس اگین. تھینک یو سو مچ اور آپ سب لوگوں کو بھی ویلکم. ایک نیا دن ہے, ایک نیا آغاز ہے. بہت ساری باتیں آئی تھنک رات کو بھی ہوئی اور اوور نائٹ آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں سوچی بھی ہوں گی, اگر یہ ہوتا اگر وہ ہوتا. ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارا پورا پینل یہاں موجود ہے آف کورس, اور یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تو میں ان کا پورا ڈیٹیل تعارف نہیں کراؤں گا. ان کی چہرے جو ہیں وہ ان کی پہچان ہے. شعیب, گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم. گڈ آفٹرنون. وعلیکم السلام. ہاں جیٹ لیگ میں ہوں میں ٹوٹلی. 12 بج گئے. حفیظ, ثنا, بہت بہت ویلکم ایک بار پھر شو پر. اس سے پہلے کہ ہم آج کے میچ کی بات کریں, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. میں کہوں گا تو پھر حفیظ نے وہاں سے پین مارنا ہے کھینچ کے. نہیں, میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. آپ کو میچ سمری دکھاتے ہیں اور تھوڑا سا ریلیو کرتے ہیں اس مومنٹ کو جس کو شاید آپ نہیں یاد کرنا چاہیں گے, لیکن یہ ہوا تھا کل پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو کہ دبئی میں کھیلا گیا. پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 241 بنائے جو کہ شاید نہیں, ہر حالت میں کم تھے پاور سکور سے, اور اس میں سعود اور رضوان کی 100 کی پارٹنرشپ رہی لیکن کافی نہیں تھا. کوہلی نے 100 رن ناٹ آؤٹ 51 ODI سینچری بنائی, 244 بنائے, 7.5 اوور پہلے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا اور 6 وکٹ سے انڈیا نے میچ جیت کے اس گروپ میں آئی تھنک میں کہنا غلط نہیں ہو کوالیفائی کر گئے. اینڈ آلسو obviously یہ تو میچ سچویشن ہمیں نظر آ ہی رہی ہے. I'll start with شعیب obviously کہ کس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جب پاکستان ٹیم کمپیٹ کرتا ہے, جب پاکستان ٹیم فائٹ کرتا ہے اور ہار جاتا ہے تو سب کے سینٹیمنٹس ہمیں پتا ہے, nobody gets that disappointed. یہاں پہ ایک جو چیز نظر آئی ہے کہ وہ ڈفرنس اتنا اسٹارک تھا بٹوین بوتھ دا سائڈز. I mean just the way they went about chasing, وہ اتنا اسٹارک تھا کہ وہ چیز جو ہے آئی تھنک ہماری جو جتنے بھی فینز ہیں, جتنے بھی لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, دے آر ڈسپوائنٹڈ اباؤٹ دیٹ. آئی مین اٹ واز جسٹ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ان کا بیسٹ شو تھا جو 11 وہاں پہ موجود تھے, واز اٹ دیئر بیسٹ فائٹ, واز اٹ دیئر بیسٹ اٹمپٹ, آئی ایم شیور یو ول سے کہ اٹ پرابلی واز, وہ نظر نہیں آیا. دیکھیں کرکٹ ہماری جو ہے وہ اگر آپ کمپیریزن کریں, کچھ عرصہ پہلے آپ اگر انڈیا کے ساتھ کھیلتے تھے تو ایک آپ کو ہوپ نظر آتی تھی, اور جیسے ہم سارے جو لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو 4 سیمی فائنلسٹ تھے وہ پاکستان واز ناٹ پارٹ آف دوز 4 ٹیمز, تو کلیئرٹی تو وہیں پہ وہ ہے. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں 8 to 10 ایئرس کا ایک ٹائم آتا ہے جہاں پہ آپ کی کور جو ہے نا, کور وہ 5-6 پلیئرس پہ وہ چلتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ چیز چلتی ہے 8 سے 10 سال. اب ہمارا جو کور ہے اٹس ویری انفارچونیٹ, وہ اٹس ناٹ گڈ انف, اور اس پہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا کمبینیشن. اب آپ کا کمبینیشن جو ہے وہ نہیں تھا کہ جو آپ کو اتنے بڑے ایونٹ میں ڈفرینٹ وینیوز پہ جو پلاننگ تھی وہ بہت اچھی پلاننگ نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فلاز نظر آئے, ہمارے کمبینیشن میں نظر آئے. پھر آپ آن دی ادر سائڈ آپ آ جائیں کہ اب آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اگینسٹ بگر ٹیمز, تو وہ کمپیٹ آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ کا گراس روٹ لیول پہ رائٹ چیزیں شروع ہوں گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ ریزلٹس جو ہیں یہ ابھی نظر آ رہے ہیں تو ہم نے پرسوں سے غلط کام شروع کیے تھے. ہم نے پرسوں سے غلط کام نہیں شروع کیے تھے, ہم نے کافی ٹائم سے غلط کام شروع کر دیے ہوئے تھے. ہماری جو گاڑی تھی وہ غلط ڈائریکشن میں جانی شروع ہو گئی تھی, جس کے ریزلٹس جو ہیں اب آپ کو اور ہمیں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ اب جو ہے یہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, اور اسپیشلی T20 ہوتا تو پھر بھی آپ کو اسمال گلمسز نظر آ جاتے ہیں
किसी की बड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जो है आप फाइट दे जाते हैं, बट 50 ओवर क्रिकेट में बहुत सारे फेजेस चेंज होते हैं मैच के. आपकी स्किल जो है हमेशा अप टू द मार्क रहनी चाहिए, और वो अप टू द मार्क नहीं है. हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, फिर उनका काम आ जाता है कि वो उस चीज को लिफ्ट करें, क्रंच सिचुएशन के साथ डील करें. वो हमारे में वो एबिलिटी है ही नहीं, इसी वजह से हम इतने ज्यादा एक्सपोज हैं. मेरे दो सवाल हैं हफीज से, उसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा. एक तो है सिस्टम रिलेटेड और दूसरा है कल के मैच रिलेटेड. हफीज, क्योंकि आपने जितना भी टाइम गुजारा, whether it was 2 months और a little more than that as director, समझना ये चाह रहा हूं मैं, या फिर जो व्यूअर्स हैं, कि ये मंथक एक लॉजिक होती है सिलेक्शन में, या जिस तरह से वे फॉरवर्ड करना है. व्हाट वाज योर रीडिंग इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो आपने सोचा कि ये है और ये चेंज करना चाहता हूं, या दिस इज द वे द अप्रोच इज? देखिए, पहले तो आप कल के मैच को हल्का सा मैं टच कर दूं. 242 टारगेट था इंडिया के लिए चेस करने के लिए. हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तकरीबन 15 लोग हमारे कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं. सारे दिल पे हाथ रख के ये बात मुझे बताएं कि अगर ये 242 पाकिस्तान ने चेस करना होता, क्या हम कर लेते? क्या हमारी ये कैपेसिटी थी? फॉरगेट अबाउट कि हमने 242 किया और चेस करवा लिया. जवाब क्या आ रहा है दिल से? दिल से जो जवाब आ रहा है वो ये है कि वो बिल्कुल 8वीं विकेट 9वीं विकेट वाला सीन होता शायद. मतलब इट वुड हैव बीन टफ स्टोरी, टफ, बिकॉज इसका मतलब है कि अगर हम चेज भी कर रहे होते हैं इन कंडीशन में, तो उस बॉलिंग के खिलाफ जहां पे बुमराह नहीं है, उन्होंने तो कोई एक्सक्यूज नहीं डाला. बिफोर द मैच किसी ने बुमराह की बात की नहीं, बिकॉज दे नो कि किसी के आने जाने से कोई भी बड़ा नहीं है टीम से, कोई भी बड़ा नहीं है मुल्क से. हमारे यहाँ पे इशू ये हुआ कि हमने ओवर द इयर्स अपने प्लेयरों को टीम से बड़ा साबित करने की दौड़ में लग गए, और उनको इजाजत भी दी हमारी मैनेजमेंट ने, जो कि क्रिकेट बोर्ड में आज भी बैठी हुई है, जिन्होंने इन लोगों को इस मैच पे पहुंचने के लिए तमाम तर चीजें प्रोवाइड की. अब रीकैप अगर करें, एशिया का फर्स्ट राउंड बाहर, हम फाइनल में नहीं पहुंचे. 2023 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड बाहर, T20 वर्ल्ड कप 2024 फर्स्ट राउंड बाहर, ये वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाहर. तो ये समझ आनी जानी चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग समवेयर, जो ये सब कुछ हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं. अब इसका हमने कल भी सॉल्यूशंस पे बात की. सॉल्यूशंस बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि हमने ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करनी है, ऑनेस्ट अपने डिसीजंस लेने हैं. वो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, अगर उनके डिसीजन ठीक होते तो रिजल्ट ये ना आ रहे होते. और उस माफिया को निकालना है जो किसी भी ऑनेस्ट बंदे को वहां पे खड़ा नहीं रहने देता. अभी मामला ये है कि जब आपने मेरे से बात की कि जब मैं आया, तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करता जाऊं कि मैं कोच नहीं था, मैं टीम डायरेक्टर था. विद द सेम टाइम ज़कार अशरफ साहब ने मुझे क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर 2 या 3 माह के लिए ये टाइम दिया कि क्योंकि हमारे पास अभी ये पोस्ट खाली है और हमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, तो आप एज ए क्रिकेट डायरेक्टर भी कुछ फैसले लें. तो मैंने 2 रोल प्ले किए ड्यूरिंग दोज 2 मंथ्स. एक था कि मैं टीम डायरेक्टर था जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, और एक वो था जो जो क्रिकेट डायरेक्टर था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा था. मैंने सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो मलिक बात कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वहां से इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे. तो मैंने क्या सोचा कि यार सबसे पहले पाकिस्तान का एक टेम्पलेट सेट किया जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चले वही काम किया जाए, वही हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले और वही निचले ग्रास रूट लेवल पे जाए. तो एक वन फार्मूला सेट किया कि यार जो जिस तरीके का माइंडसेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगी वही फर्स्ट क्लास में आएगी और वही क्लब लेवल पे भी जाएगी. हुआ ये कि इसके ऊपर सबसे पहले एतराज किया गया कि जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने की कोशिश की जा रही है. अब इसमें हमारी एक अजीब सी पुरानी सोच के बंदे जो नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो, जिनको अपनी जात की प्रेसिडेंटशिप चाहिए अपने अपने रीजनों की, वो खड़े हो गए कि जी ये गलत हो रहा है, हमारी टीमों को फर्स्ट क्लास खिलाया जाए. बड़े भाई अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो कैसे खिलाई जाए? उसके बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने के लिए एक माइंडसेट बदलने की जरूरत थी कि यार हम जो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरीके से हम लोग जब खेल भी लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो हम एक्सपोज हो रहे हैं या वो गैप बहुत जाहिर नजर आ रहा है. तो उसको दूर करने के लिए एक फार्मूला ट्राई किया गया कि यार ये फार्मूला ट्राई करते हैं
اور اس کی بیسس کے اوپر جو ریزلٹس آئیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا. اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے, ہمارے اپنے لوگوں نے کیے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کہ ایک ٹرائی کرنے کی کوشش ہے, ایک گندی چیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو روکا جا رہا تھا اور کرٹیسائز کیا جا رہا تھا. پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس وقت جو بال استعمال ہو رہا ہے وہ بال استعمال ہو رہا ہے اس کا ڈیوکس کا, اور وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم لوگ کوکو بورا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم ون فارمولا کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیوں ہم نے ایک طرح کی چیزیں پرووائڈ نہیں کرنی؟ اور یہ میں نے کرنے کی کوشش کی کہ یار ایک طریقے سے ساری کرکٹ کھیلی جائے گی تاکہ جو اوپر سے نیچے آئے نیچے سے اوپر جائے اس کو کوئی فرق نظر نہ آئے. حفیظ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرا جو کور تھا نا کوشچن کا یہ تھا کہ جب آپ وہاں تھے ان کے مائنڈ سیٹ کو میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیسے کوئی ہیلم آف افیئرز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ 15 یا 11 ہے. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے گراس روٹ لیول کو بہتر کرنے کی. ہم ہمیشہ کریم کو پکڑ لیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے, یس وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہماری جو نرسری, جو کلب لیول, جو فرسٹ کلاس لیول, جو ریجنل لیول کا سیٹ اپ ہے, وہاں سے جو گروتھ ہوگی وہ ہماری پروڈکٹ بن کے اوپر آئے گی. تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا تھا اوپر سے نیچے تک, جو میں کوشش کی ایز اے کرکٹ ڈائریکٹر. اب آ جاتے ہیں ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر. جب میں ٹیم میں گیا ایوری تھنگ واز ورکنگ ویری ویل, پیپل ور ریسپونڈنگ ٹو مائی آئیڈیاز کے. یہ پہلے آئیڈیا میں نے ذکا اشرف صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ سر مجھے اگر آپ یہ رول دے رہے ہیں جو کہ مجھے انہوں نے 4 سال کے لیے آفر کیا کہ آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر 4 سال کے لیے کام کریں, میں کہا جی ٹھیک ہے. دین آئی ٹک دیٹ ریسپانسبلٹی. اب میں آتا ہوں, میرا پلان 4 سال کا ہے اور اس کے مطابق میں اپنی تیاری اپنے پلیئروں تک بتاتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم آپ کے فیلئر کو بھی ایکسپٹ کریں گے. بٹ اف یو گو ٹو پلے دیٹ وے, پہلے 2 ویک سب چیزیں سمجھی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں, اس کے مطابق ایوالو کرنے کی یا پریکٹس کی جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں ہم نے انہینس کرنی ہے. لیکن جیسے 2 ویک کے بعد یہاں پہ پولیٹیکلی ایک چینج آنی شروع ہوتی ہے, میسج آتے ہیں لڑکوں کو فرام دا کرکٹ بورڈ کہ جی ہی از ناٹ ان پاور, دا پرسن از گوئنگ اوے ویری سون, آپ اس کو برداشت کرو اس ٹور کے لیے. مجھے کچھ کہا جا رہا ہے, مجھے لانے کے لیے 4 سال دیے جا رہے ہیں اور میرے بیہائنڈ رہ کے یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ پلیئروں تک یہ انفارمیشن مل رہی ہے 2 ویک کے بعد. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار 2 ویک پہلے یہ لڑکے سارے میری بات مان رہے تھے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ مجھے چیلنج کرنا شروع ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بدلنا, آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہم نے کیسے ٹھیک ہوا. اور یہ میں نہیں کر رہا تھا, یہ میرے کوچز کہہ رہے تھے, میرا بالنگ کوچ, میرا بیٹنگ کوچ, کہ ہم جو بھی ان کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں they are not responding positively back to us. Basically he is saying that after a certain point he was not empowered. پہلے ان کے پاس تھی لیکن اس کے بعد جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ چینجز ہوتے رہے اس کی وجہ سے نہیں تھی. لیکن جو کرنٹ مینجمنٹ ہے نا وہ تو بہت امپاورڈ ہے نا. جو کرنٹ مینجمنٹ ہے ان کے پاس تو اس وقت ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بیکنگ نہیں ہے, یہ نہیں. تو جب آپ کے پاس پوری اتھارٹی ہو then why is it that you're making mistakes like selection وغیرہ. کل رضوان نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ان کے پاس کلدیپ تھا مڈل اوورز میں, مڈل اوورز ہمارے شاید اس طرح سے نہیں تھے. تو پھر سوال وہی بنتا ہے کہ آپ کے پاس تو آپشن تھا کہ آپ مڈل اوورز میں اسپنرز لے کے جائیں. 50 نام جو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی, چلے 50 نہیں 4-5 تو نکل ہی گئے تھے کل جب ہم اپنے پینل کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ آپشنز تھے آپ کے پاس. نہیں, آئی تھنک آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا پہلا چھوٹا جواب تو یہی ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آپ بہت زیادہ پاور بھی اچھی نہیں ہے اور بہت کم پاور بھی اچھی نہیں ہے. جب ہم سارے سسٹم کی بات کرتے ہیں اور ہم کل کو سسٹم میں جانا چاہیں گے تو ہمیں بھی اس سوچ سے جانا ہے کہ میرا ایک ڈومین ہے اور اس کے ساتھ میں نے باقی لوگوں کو لے کے چلنا. سسٹم بنے گا تبھی جب ہم پرسنالٹی بیس سسٹمز رہیں گے کہ جی میرے پاس پاور اور میں ہی سب کچھ کر دوں, تو پھر وہ سسٹم کبھی بدلے گا نہیں. سو انفارچونیٹلی جب بھی پی سی بی میں کوئی چینجز آئی ہیں تو زیادہ تر اسی طرح آئی ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈومیسٹک ایسے ہونا چاہیے, وہ ویسے, نیچے والے آگے سے کچھ بولتے نہیں. جب پہلے بھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی میں نے سب سے زیادہ شور مچایا کیونکہ مینس کرکٹ کو تو جو نقصان ہوا ہماری تو نرسری بالکل ختم ہو گئی ویمنس کرکٹ کی. آپ کی جو پرفارمنسز ڈپ ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے تو کانٹریکٹس بھی 20 لوگوں کو ملتے ہیں, وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جس پہ وہ پراپر پروفیشنل کرکٹرز بن سکیں. تو بالکل آپ کی نرسری ختم ہو گئی. آج آپ کو نیپال نے انڈر 19 میں ہرا دیا, وہ دکھ میرا اپنی جگہ ہے. ابھی تو ہم مینس ٹیم کی بات کریں. سو بات یہ کہ کوئی بھی اس پی سی بی مینجمنٹ سے اس پی سی بی مینجمنٹ کتنے لوگ اوور لیپنگ ہے, کیوں نہیں بولا کوئی, 2-4 لوگ بولے
उस सिस्टम के अगेंस्ट उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो एक तो हमारे अंदर ये तहम्मुल नहीं है कि हम डिसएग्रीमेंट बर्दाश्त करें। जैसे कोई आपसे डिसएग्री करता है, जैसे वो अपना माइंड बताने की कोशिश करता है, तो हमारी कोशिश होती है सबसे पहले इसको तो निकालो। जबकि अच्छा सिस्टम, हेल्दी कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि इस टेबल पे बैठे मैं हफीज भाई से डिसएग्री कर सकूं, वो मेरे से डिसएग्री कर सके, फैसला हर एक की अपनी डोमेन में हो। जो हफीज भाई की डोमेन है उसका इख्तियार इनके पास हो, जो मेरी डोमेन है उसका इख्तियार मेरे पास हो, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की एक हेल्दी स्पेस हो, डिस्कशन हो सके एंड एक्सेप्टेंस। तो वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जब तक ऑन द होल आप वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लेयर्स को, हम सारे प्लेयर्स रहे हैं, हमने इन चीजों को गुजरा है। कुछ प्लेयर्स का कसूर है जहां पर वो चेंज नहीं, रिलक्टेंस है। कुछ एजेंडास की बात है, जैसे शोएब भाई ने बात की, जब आप चेंज करने जाते हो हर कोई अपने एजेंडा को लेके, ये सारी चीजें तो हैं, पर हमें ये भी जरूरी करना है कि एक हेल्दी कल्चर को अब आम करें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद वी कैन वर्क विद ईच अदर। फाइन, ग्रेट। आप लोगों के मासूम चेहरे और ये जो सैडनेस फैली है उसमें मैं उम्मीद की किरण बन के आता हूँ। ब्रेक ले लें। ब्रेक चले लूंगा फिर और हफीज साथ भाई। में बताता जाऊंगा कि पाकिस्तान के पास चांस है हफीज भाई चले। और वो है आज का ये मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश।